السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و سامعات، سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 47 اور 48 ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں ان بستیوں کا ذکر ہوا تھا، ان علاقوں کا ذکر ہوا جہاں اللہ کا عذاب آیا، اور اللہ کے عذاب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے خود جو سچی تاریخ ارشاد فرمائی ہے وہ ظلم ہے۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ان بستیوں میں ظلم تھا، وہاں کے حکمران، وہاں کے اشرافیہ، وہاں کا ظالم استحصالی طبقہ جو تھا اس نے انسانوں کو غلام بنایا ہوا تھا، ان پر ظالمانہ نظام قائم کیے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے سچے نبی بھیجے، اولیاء اللہ بھیجے، سچی جماعتیں تشکیل دیں، اور اپنی فلسفہ توحید کے ذریعے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے نہ سمجھا، پھر اللہ رب العزت کی عادت شریفہ ہے، اللہ کا بڑا ہی پیارا سسٹم ہے۔ اللہ سمجھاتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں، الارم کرتے ہیں، اور آگے سے قومیں مذاق اڑاتی ہیں، پھر بھی اللہ ڈراتے ہیں اور اچھے کاموں کی خوشخبری سناتے ہیں۔ بالآخر جب قومیں انکار کرنے کے بعد اللہ کے نبیوں پہ ہاتھ اٹھاتی ہیں، ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور جو بھی ان کے سامنے آخری حربہ آتا ہے وہ استعمال کرتی ہیں، اور پھر اللہ کے مقابلے میں آ جاتی ہیں، تو پھر اللہ عذاب نازل فرماتے ہیں۔ اللہ کے عذاب آئے، بستیاں تباہ ہو گئیں، ان کے مکان گر گئے، چھت گر گئے، محلات تباہ ہو گئے، کنویں جن سے پانی پیتے تھے وہ اجڑ گئے، اور اللہ نے ہمیں تنبیہ فرمائی، الارم کیا کہ افلم یسیروا فی الارض، آپ بھی جب زمین پہ سیر و سیاحت کرتے ہیں، غور و فکر کریں، مطالعہ کریں، تاریخی تسلسل کو سمجھیں، اللہ کی اس تاریخ کو سنیں، اس کو سمجھیں، اور آج کے دور میں اور قیامت تک کے لیے اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ لیکن اگر دل اندھے ہو جائیں تو اس کا ہمیں فوراً اہتمام کرنا چاہیے۔ دلوں کو زندہ کرنا ہے، دلوں میں نور پیدا کرنا ہے، اللہ کی رہنمائی کی جو روشنی ہے، یہ اللہ کی جو تجلی ہے، اس نور سے دلوں کی گمراہی کو، ضلالت کو، دلوں کی اندھیروں کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ یہی اصل میں اللہ کی رہنمائی کا حصول ہے۔ آیت مقدسہ نمبر 47 میں اللہ رب العزت نے ان قوموں کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ کے نبی، اللہ کی سچی جماعتیں ان کو دعوت دیتی ہیں اور ڈراتی ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو فوراً پوچھتے ہیں کہ وہ عذاب کب آئے گا، عذاب کیوں نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے، اللہ نے جو عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کیوں نہیں کرتا؟ یعنی وہ مذاق اڑاتی ہیں، ان کے ذہنوں میں مذاق ہوتا ہے،
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں، بالعذاب، عذاب، یعنی یہ کہتے ہیں کہ فوراً عذاب آ جائے۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، بہت پیارے جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لن یخلف کا معنی ہے ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، ہرگز نہیں ٹالے گا اللہ وعدہ، اپنا وعدہ۔ اللہ اپنا وعدہ کیسے مخالف کر سکتے ہیں، وعدہ خلافی کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت تو ڈھیل دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، سنو بے شک ایک دن آپ کے رب کے ہاں كَأَلْفِ سَنَةٍ، 1000 سال کے برابر ہوگا، مِمَّا تَعُدُّونَ، جس کو تم گنتے ہو، شمار کرتے ہو۔ آج تم کہہ رہے ہو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ تو ہمیں ڈھیل دیتے ہیں، اللہ تو چاہتے یہ ہیں کہ آپ سدھر جائیں۔ اور اللہ پیچھے بھی ہم نے یہ چیزیں سنی، اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ اپنے عذاب کو مؤخر کرتے ہیں تاکہ قومیں تباہ نہ ہوں۔ اللہ تو اپنی انسانوں سے، مخلوق سے پیار ہی اتنا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کوئی قوم تباہ نہ ہو، میری مخلوق تباہ نہ ہو، میری مخلوق جو ہے وہ ترقی کرے۔ اللہ تو ہمیں ترقی دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے عمل و کردار سے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ اس دن سے بچو اور ڈرو جب 1000 سال کے برابر دن ہونا ہے۔ وہ قیامت کے دن جو دن ہوگا 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر دن ہوگا۔ کتنا لمبا دن ہے وہ، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے اس انداز سے اللہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، آنے والے وقت کی پلاننگ کے لیے اللہ رہنمائی دے رہے ہیں کہ آپ درست ہو جاؤ، سمجھ جاؤ، سچی رہنمائی کو لے لو، سچی جماعتوں سے وابستہ ہو جاؤ۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے ان کو سب سے پہلے تو مہلت دی، پہلے ڈھیل دے دی۔ اللہ رب العزت دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں اس تاریخ کو بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم نے ان بستیوں میں، ان حکمرانوں نے، ظالموں نے زیادتی کی، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر بھی ڈھیل دے دی۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظلم کرتی تھی۔ وہی الفاظ جو پیچھے ہم نے پچھلے درس میں سنے تھے کہ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب بھی کسی قوم میں ظلم آتا ہے، ایک خاص طبقہ استحصالی ظالمانہ نظام قائم کرتا ہے، تو اللہ فوراً تباہ نہیں کرتے، اللہ رب العزت موقع دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات ہے، اللہ رب العزت اس سچی جماعت جو حزب اللہ ہے اور جھوٹی جماعتیں جو حزب الشیاطین ہیں، ظالم جماعتیں، اللہ ان کے درمیان مقابلہ بھی کرواتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ شیطانی جماعتیں سچی جماعتوں کے ساتھ ظلم کرتی ہیں، زیادتیاں کرتی ہیں تو اللہ صرف ان کی گرفت کر لیتے ہیں، نہیں، اللہ پھر بھی موقع دیتے ہیں۔ آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھیں، 13 سالہ جو مکی دور ہے، کتنا ظلم ہوا، کتنی زیادتی ہوئی، یہ ہم نے مختلف دروس میں مختصر عرض کیا ہے، لیکن ظالموں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ نبی علیہ السلام کسی کو بد دعا بھی نہیں دیتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر کتنا انہوں نے پریشان کیا اور تکلیفیں پہنچائی ہیں، لیکن میرے دوستو اللہ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ بالآخر جب ریاست مدینہ تشکیل پاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا کے اپنی جماعت کو آرگنائز کرتے ہیں، 313 تیار ہو جاتے ہیں،
ان کو میدان کارزار میں اتارتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ میری سچی جماعت، مختصر سی تھوڑی سی جماعت بڑی محنت سے میں نے بنائی ہے، بڑی کوشش میں نے کی ہے، آج یا اللہ تو نے ہی ان کو کامیاب کرنا ہے۔ تو اللہ کے فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے ہیں اور پھر مقابلہ ہوا، پھر جماعت صحابہ نے مقابلہ کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہی مکۃ المکرمہ کی جو سامراجی استحصالی ظالم طاقت تھی اس کو شکست ہو گئی، لیکن حق اور باطل کے درمیان کشمکش ضرور ہوئی ہے، مقابلہ ہوا ہے، سچی جماعت پریکٹیکلی میدان میں اتری ہے، پھر باطل مغلوب ہوا ہے، باطل کو شکست ہوئی ہے۔ ثم اخذتها، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا ہے۔ یہ اللہ کی جو گرفت ہے اللہ کی سچی جماعت کے ذریعے سے ہوگی، ایسا نہیں ہوگا جیسے آج کل ہم سوچتے ہیں، ہم بس دعائیں کرتے ہیں ظالموں کو یا اللہ شکست دے دے، ظالموں کو نیست و نبود کر دے، ہمارے ملک میں جو دشمن ہیں، ملک کے دشمن، انسانیت کے دشمن، ان کو تباہ کر دے، اور انہی دشمنوں کے ساتھ ہم نے کمپرومائز کیا ہوتا ہے۔ جن دشمنوں نے ہمارا سسٹم تباہ کر دیا، فکری نظام تباہ کر دیا، تعلیمی نظام تباہ کر دیا، تربیتی ڈھانچہ تباہ کر دیا، سماجی اور معاشرتی ڈھانچہ تباہ کر دیا، ہمارے عمرانی علوم تباہ کر دیے، ہمارا امن چین چھین لیا، انہی دشمنوں کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو بھائی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ دعائیں تب قبول ہوتی ہیں جب اعلیٰ نظریہ ہو، اعلیٰ شعور ہو، اس پر جد و جہد ہو اور اپنا ہدف مقرر کرے، ٹارگٹ، کہ ہم نے ان دشمنوں کو شکست دینی ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ کی مدد یاد رکھیے محنت سے آئے گی، اللہ کی مدد اور نصرت اس جماعت کے ساتھ ہوگی جو اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کرے گی، رات دن ایک کر دے گی، قربانیاں دے گی، پھر اللہ مدد کریں گے اور مدد کر کے اس جماعت کو سرخرو کریں گے، دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ ثم اخذتها، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، یہ ہے اللہ کی گرفت۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو سمجھ لے، بالآخر اللہ کی بارگاہ میں اس کو حاضر ہونا پڑے گا، دنیا میں بھی حاضر ہونا پڑے گا، انقلابات کے ذریعے، عدل کے نظاموں کے ذریعے، احتساب کے نظاموں کے ذریعے، اور اگر دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں ان کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اللہ اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ حکمت و دانائی کے حصول اور صالحین کے ساتھ شمولیت کی دعا پچھلے درس میں بھی ہم سیکھی تھی، اور ہم نے مغفرت کی دعا بھی سیکھی تھی جو یقیناً یاد ہو چکی ہوگی۔ اب حکمت و دانائی کے حصول کی دعا ہمیں اس کو مکمل یاد کر لینی چاہیے، کیونکہ یہی بڑی دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، جس میں اللہ سے درخواست کر رہے ہیں یا اللہ میں حکمت و دانائی عطا فرما۔ اور جب یہ دعا کریں اپنے دل سے کریں، دل کی توجہ سے کریں، رب ہب لی حکما، اے اللہ مجھے حکمت و دانائی عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، رب ہب لی حکما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ یا اللہ تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔